بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا اخرجہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں کیا کچھ سوچے، کتنی ہی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں اور کتنی ایسی ہیں کہ جو دنیا بھری پڑی ہے ان سے، جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے، خواہش رکھتا ہے اور جن کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزیں ہیں، کچھ یونیک چیزیں ہیں، کچھ بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نباتات میں سے غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں، پرندوں میں سے دیکھیں، سمندر کے جانوروں میں سے دیکھیں، اسی طرح پہاڑوں کے اندر دیکھیں، مائنز میں دیکھیں، زمین کے اندر کیا کچھ اللہ نے خزانے ہمارے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ انمول ہے، اور سنت 2 فجر کی ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہیں۔ کیا ہم بھی ان کی کچھ ویلیو سمجھتے ہیں؟ کبھی پڑھتے ہوئے سوچا کہ ہم دنیا کا سب سے بہترین کام اس وقت کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت یا انسان سو رہا ہوتا ہے یا دنیا کے کوئی کام، جو لوگ جابز وغیرہ پہ جاتے ہیں ان کو جانے کی جلدی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ سنت پڑھتے ہی نہیں ہے، چل پڑتے ہیں۔ تو انسان جتنا بھی سوچے اتنا ہی کم ہے۔ تو انشاءاللہ کل فجر کی نماز پڑھتے ہوئے آپ ضرور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو چیز سوچ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت پتہ ہوتی ہے انسان کو، تو اس کو کرنے کا شوق بھی ویسا ہی ہوتا ہے، پھر اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے پھر انسان ادا بھی کرتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیئۃ، اخرجہ مسلم۔ تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ہر سجدہ انسان کے لیے درجے کی بلندی کا سبب ہے۔ آج دنیا میں تو درجے نظر نہیں آتے تو قدر نہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ چیزیں نظر آئیں گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے ہی لوگ جو آپ سے زیادہ نماز پڑھتے تھے وہ درجوں میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم جو صرف فرض پڑھ کے اٹھ جاتے تھے تو ہم کہاں کھڑے۔ لیکن قیامت کے دن تو اور بھی زیادہ حسرت ہوگی۔ دنیا میں تو پھر بھی یو کین اسٹارٹ اینی ٹائم، کسی وقت بھی آپ شروع کر کے کہیں نہ کہیں پہنچ ہی سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو پھر یہ سارے چانسز اور مواقع ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز سے دل اکتاتا ہے یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے یا آپ اس کو بوجھل محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور حسن عبادتک یعنی اپنی عبادت کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنے کی مجھے توفیق دے اور خوبصورت عبادات کی توفیق دے، تو انشاءاللہ آپ کو نماز سے محبت بھی ہوگی اور آسان بھی ہو جائے گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن پر نماز بھاری نہیں ہوتی، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نماز انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ ہم نماز میں ڈھیلے ڈھالے کیوں رہتے ہیں، یا ہم جلدی کیوں مچاتے ہیں نماز میں؟ کیونکہ ہمیں اس کے بعد کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اس سے ملنا ہے، وہ فلاں آ جائے گا، یہ کام کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہمارے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نماز میں جلدی بچا دیتے ہیں۔ اس وقت رک کے سوچا کیجیے کہ کیا واقعی باقی چیزیں اللہ کی عبادت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ کیوں جلدی ہے؟ کیا واقعی ضرورت ہے جلدی کی؟ کیونکہ واقعی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم نماز کے بس چھٹ پٹ کر کے پھر کبھی آئیں بائیں شائیں، کوئی کام نہیں ہوتا، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی اس سے مل لیا، کبھی اس سے سلام دعا کر لی، کبھی کہیں گپ شپ لگا لی، میسجز چیک کرنے بیٹھ گئے، کیونکہ اتنی ایمرجنسی پڑی ہوئی ہے۔ ایمرجنسی بھی ہو تو ہم نے ہر ایمرجنسی کو کیسے میٹ کرنا ہے؟ ہر چیز ہمارے کرنے کی تو تھوڑی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کا حق دینے سے انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے، رشتوں کی اپنی حیثیت ہے، کاموں کی اپنی حیثیت ہے، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ تو سوچے وہ کام بھی اہم ہے، لیکن کیا نماز غیر اہم ہے کہ مجھے اس قدر جلدی؟ فرض نماز کے بعد ذکر کی قوت، اس کو تو کان کھول کے سن لیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ادھر سلام پھیریں گے، ادھر اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ باتیں شروع کر دیں گے اور ذکر نہیں کرتے۔ تو فرض نماز کے بعد کی ذکر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین
وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسعۃ وتسعون وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر اخرجہ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا، یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلی نماز نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کل بھی جیسے حسن خاتمہ پہ بات ہو رہی تھی، کتنے لوگوں کے قصے شیئر ہوئے کہ کیسے اچانک موت آ گئی ان کو، کوئی اچھا کر رہا تھا موت آ گئی اور کسی کا انجام برا ہوا۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلی نماز تک کا وقت ہے کہ نہیں، تو اگر جو نماز ہم نے پڑھی ہے اسی کا حق ادا کر لیں اور اس میں ہم یہ تسبیحات کر لیں تو کم از کم اپنے گناہ تو معاف کروا چکے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا پڑ جائے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت، اخرجہ النسائی فی السنن الکبری والطبرانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روک نہیں سکتی، موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی مرنے کی دیر ہے بس جنت میں پہنچ جائے گا۔ کتنی بڑی ایشورنس ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، اخرجہ البخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سے نپٹے گا، اور میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے، وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جب بندہ مومن کی جان نکلتی ہے اور وہ تکلیف سے گزرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو تردد ہوتا ہے۔ یہ نوافل کی قوت ہے، اللہ کا بندہ ہے نا وہ جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، 12 سنت ہے جو پوری کرتا ہے، صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، آخر وہ لوگ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں جو 12 پوری کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، متفق علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی مسجد نبوی جو ہے اس میں نماز کا ثواب 1000۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ
الا المسجد الحرام وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیما سواہ اخرجہ احمد وابن ماجہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز مسجد حرام کے علاوہ کسی بھی مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ جاتے بھی ہیں عمرہ وغیرہ کرنے یا مدینہ میں رہتے بھی ہیں تو مسجد نہیں جاتے، حالانکہ خوش قسمت ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے اور ہر نماز کو 1000 نمازیں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام مخلوق کی نماز ہے۔ اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے۔ اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف، تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے، اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے۔ الہدیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا، جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں، اور باقی جو تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے۔ جیسے المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے، تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا، تو یہ نام نکال دینے چاہیے۔